اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جنت کے حقدار بن جائیں، ماں کے جنت سے مراد یہ نہیں ہے بات مانوں، جس کی زبان سے نکلنے والا جملہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہو، یا رسول اللہ میری خاندان میں وہ کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اموں کا، تیری ماں، تیری ماں اس بات کی حقدار ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ بہتر سلوک تیری ماں کے ساتھ تیرا ہونا چاہیے۔ ثم اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد دوبارہ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اموں کا، دوسرے درجے میں بھی تیری ماں کا حق ہے کہ ماں کے ساتھ بہتر سلوک کر۔ تیسری بار انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پھر میرے نبی نے فرمایا اموں کا، تیسری بار بھی میرے نبی نے فرمایا تیری ماں اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تو اس کے ساتھ بہتر سلوک کر، اس کی عزت کر، اس کی فرما برداری کر، اس کی اطاعت کر، اس کی ہر جائز خواہش کو پورا کر۔ عبادت سے پہلے یہ دیکھ لے ماں راضی ہے یا راضی نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت کرے گا، اگر ماں راضی نہیں ہے تو اللہ تیری عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا، تیرے نفل نماز کو قبول نہیں فرمائے گا، تیرے سجدوں کو قبول نہیں فرمائے گا، تیری عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا، تیری زکوٰۃ کو قبول نہیں فرمائے گا۔ عبادت کرنے سے پہلے ماں کے چہرے کو دیکھ لے، یہ ماں راضی ہے یا ناراض ہے۔ اگر ماں ناراض ہے تو راضی کرنے کے بعد خدا کی قسم عبادت کی شروعات کرنا، اگر ماں کو ناراض کر کے عبادت کرے گا تو اللہ تیری عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کی حقدار اگر کوئی ہے تیری ماں ہے۔ چوتھی بار کا یا رسول اللہ، پھر چوتھی بار میرے آقا نے فرمایا ابو کا، تیرے باپ۔ حدیث کے جملوں پر غور کیجئے، 3 بار جب سوال کیا گیا تو میرے نبی نے 3 بار ماں کا درجہ بتایا اور آخر میں 1 بار باپ کا درجہ بتایا۔ کیا مطلب؟ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ ماں اور باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ زیادہ ہے، ماں اور باپ کے مقابلے میں اولاد کے لیے ماں کا درجہ زیادہ ہے۔ اور زیادتی کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو تکلیفیں ایک ماں اولاد کی پیدائش کے لیے برداشت کرتی ہے، باپ کو ان تکلیفوں کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ ماں 9 مہینے جبکہ یہ بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو نہ وہ سکون سے کھا سکتی ہے، نہ وہ لیٹ سکتی ہے، نہ وہ آرام کر سکتی ہے، نہ اسے سکون کی نیند آتی ہے، نہ اسے کبھی صحیح سے بیٹھا جاتا ہے۔ یہ ساری پریشانیاں ایک ماں برداشت کرتی ہے، جبکہ ایک بیٹا یا بیٹی ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے۔ ماں کا درجہ باپ سے زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو تکلیفیں ایک ماں اولاد کی پیدائش کے وقت میں 9 مہینے اور پیدائش کے بعد بہت سارے وقت میں جو ماں برداشت کرتی ہیں، باپ کو ان تکلیفوں کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ ماں بچے کو جنم دیتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو پیدائش کے وقت میں ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے باپ ساری زندگی اس احساس کو کبھی محسوس نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد پیدائش کے بعد ماں ایک لمبے زمانے تک بالکل ایک چھوٹے سے پودے کی طرح اس کو سینچتی ہے، پروان چڑھاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا باپ ان ساری تکلیفوں سے گزرتا ہے؟ دنیا ایک بچے کی گندگی کرنے سے گھن کرتی ہے، چہرہ پھیر لیتی ہے، لیکن ایک ماں ہے کہ اس گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سوال پوچھنے پر فرمایا پہلے ماں کا حق، ماں کا حق، ماں کا حق۔ جب چوتھی بار میرے نبی سے پوچھا گیا تب میرے نبی نے فرمایا باپ کا حق۔ 3 درجے ماں کے ہیں، 1 درجہ باپ کا ہے، اس لیے کہ جو تکلیفیں ایک ماں اولاد کی پیدائش کے وقت میں اور پیدائش کے بعد اٹھاتی ہے، باپ کو ان تکلیفوں کا احساس بھی کبھی نہیں ہو سکتا ہے زندگی میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں انہوں نے ایک شخص کو حج کے موقع پہ دیکھا کہ وہ شخص اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کراتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا اے عبداللہ ابن عمر یہ بتائیے کہ میں نے گرمی کے موسم میں اتنی سخت گرمی ہے، شدت ہے، ایسے عالم میں
میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے حج کرایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ماں کے حق کو ادا کرنے کی بات کرنے والے، جس وقت تو پیدا ہوا تھا اور ایک پل تیری ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی تو نے اس تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے، چاہے جائے کہ تو پوری زندگی کے حق کو ادا کرنے کی بات کرے۔ تیری پیدائش کے وقت میں جو ماں کو تکلیف ہوئی تھی تو نے اس ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو نے ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کے حج کرا دیا، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ نہیں، ماں کا حق ایسے ادا نہیں ہوگا، ماں کا حق تو کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا ہے۔ جہاد کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی صفیں لگا رہے ہیں۔ اسلام کو آج لوگوں کی ضرورت ہے، قربانی دینے والوں کی ضرورت ہے۔ ایک صحابہ بارگاہ رسول میں آئے، ایک صحابی ہیں بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بچپن سے میرے دل میں خواہش ہے کہ میں بھی جہاد کروں، میں بھی اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے تلوار چلاؤں، یا رسول اللہ میں بھی اپنی جان کی قربانی اسلام کی سربلندی کے لیے دوں، یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی، اور اجازت نہ دینے کی وجہ تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احی والدہ کا، کیا گھر پہ ماں باپ زندہ ہیں؟ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اے جہاد کی بات کرنے والے، اے جہاد میں جانے کی خواہش ظاہر کرنے والے، یہ بتا کیا تیرے گھر میں تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ احی الوالدہ کا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہما فجاہد، تیرے ماں باپ زندہ ہیں تو جا گھر جا کے ماں باپ کی خدمت کر، تجھے جہاد کا ثواب تیرے گھر میں ملے گا، تجھے جہاد کا ثواب تیری ماں کی خدمت میں ملے گا، تجھے جہاد کا ثواب ماں باپ کی اطاعت میں ملے گا۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، میرے نبی نے جہاد سے زیادہ افضل ماں باپ کی خدمت کو کہا، جہاد سے زیادہ افضل میرے نبی نے ماں باپ کی اطاعت کو کہا۔ دنیا میں ہزار گناہ کیے جاتے ہیں، ہزاروں گناہ آج دنیا میں لوگ کرتے ہیں، لیکن دنیا میں ہزاروں گناہ کرنے کے بعد عالم یہ ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ مرنے کے بعد عطا فرمائے گا، کسی کو قبر میں ملے گی یا قیامت کے میدان میں حساب و کتاب کے بعد۔ لیکن دنیا میں کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے، دنیا میں کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے، اور انہی میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ اس کی سزا اسے اسی دنیا میں عطا فرمائے گا۔ ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو اللہ اس کی سزا اسی دنیا میں عطا فرمائے گا۔ ماں باپ کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کیا ہے تو اللہ اس کی جزا اسی دنیا میں دے گا۔ یہ گناہ ایسا ہے مرنے کے بعد جو عذاب ملنا ہے وہ الگ ہے، اس کا بدلہ اسی دنیا میں ملنا ہے، یہ ایسا گناہ ہے۔ ہماری نگاہوں نے ہزاروں معاملات ایسے دیکھے ہیں، ہزاروں لوگ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، بڑی عجیب سی مثالیں ہماری زندگی میں ہماری نگاہوں کے سامنے ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے سورما پہلوان کہ جنہوں نے ماں باپ کا دل دکھایا۔ آج عالم یہ ہے کہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی انہیں عزت دینے والا نہیں ہے، کوئی ایک لقمہ انہیں دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ آپ دیکھو تو کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ لعنت بھیجتا ہے ایسے لوگوں پر جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، آج ہمیں خیال ہے، پیر و مرشد کا خیال ہے، بزرگوں کا خیال ہے، عالموں کا خیال ہے، لیکن ان سب سے پہلے ہمیں اپنے ماں باپ کا خیال ہونا چاہیے۔ آج ایک مسلمان دنیا میں پریشانی کے وقت میں جاتا ہے دعا کرانے کے لیے، پیر صاحب سے دعا، بزرگوں سے دعا، عالموں سے دعا، حافظوں سے دعا۔ میں یہ انکار نہیں کرتا ہوں کہ ان بزرگوں سے دعا نہ کرائی جائے، لیکن عالم یہ ہے، حدیث پاک کے اندر ہے ثلاث دعوات مستجابات، تین لوگ ایسے ہیں، تین لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کی دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، تین دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی ہیں۔ دعوت المظلوم، ایک وہ شخص جو مظلوم ہو، جس پر ظلم کیا گیا ہو، اگر اس کے دل سے آہ نکلتی ہے
تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. میرے نبی فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. اس کے بعد دوسرا شخص ہے وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، مسافر کی دعا، سفر کرنے والے کی دعا. جب وہ جس کے لیے بھی دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے. وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ، ماں باپ کی دعا. ماں باپ کی دعا اللہ اولاد کے حق میں ایسے ہی قبول فرماتا ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے. آپ دیکھیے ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارے حالات کیا ہیں. دنیا میں ہزاروں مثالیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور یقیناً یہ چیزیں آپ نے بھی اپنی زندگی میں دیکھی ہوں گی. ہمارے ہاں زندوں سے زیادہ مردوں کا احترام کیا جاتا ہے. زندگی میں شاید اتنا احترام نہ ہو، زندگی میں اتنی عزت نہ بھی ہو، لیکن مرنے کے بعد عزت زیادہ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے ایک جوان بیٹا کہ جس کے پاس بوڑھی ماں کی بیماری کی 1000 بار خبر پہنچائی گئی، لیکن وہ کاروبار کی وجہ سے ماں کے چہرے کو ایک بار دیکھنے کے لیے نہیں آیا. محلے کے لوگوں نے فون کیا، بلایا نہیں آیا. رشتہ داروں نے بلایا نہیں آیا. بھائی بہنوں نے بلایا نہیں آیا. مہینے گزر گئے. ایک بوڑھی ماں بستر موت پر سسکتی رہی، بلکتی رہی بیٹے کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، مگر وہ دیکھنے کے لیے کبھی نہیں آیا. اب تو 24 گھنٹے زمانہ گزر گیا. ماں کے جسم کو برف کی سلی لگا دی گئی تاکہ اس کے جسم سے اسمیل نہ جائے. گرمی کا زمانہ ہے، انتظار کرایا جا رہا. 24 گھنٹے کا زمانہ گزر گیا. ماں کے جسم کو رکھا ہوا ہے، کوئی دفناتا نہیں ہے. کیوں رکھا ہے؟ اس بیٹے کے لیے آ کے ماں کا چہرہ دیکھ لے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس نے زندگی میں زندہ پہ وہ روتی رہی، وہ چیختی رہی، وہ چلاتی رہی، وہ سسکتی رہی، وہ بلکتی رہی، زندہ تھی، تب اس نے چہرہ نہیں دیکھا. آج مرنے کے بعد یہ چہرہ دیکھ کے کیا کر لے گا؟ جب وہ زندہ تھی اسے بلایا گیا، یہ چہرہ نہیں آیا. اس نے شادی کے بعد لوہے سے زیادہ مضبوط دیوار اپنی بیوی کی بنیاد پر ماں باپ کے درمیان فاصل بنا کے کھڑی کر لی. ایک نظر ماں کے چہرے کو نہیں دیکھا، کبھی ان کی خبرگیری نہیں کی، کبھی ماں باپ کے قریب نہیں آیا، کبھی ان کی پسند کا خیال نہیں کیا. آج سب کی پسند کا خیال ہے، بیوی کی پسند کا خیال ہے، بچوں کی پسند کا خیال ہے، دوستوں کی پسند کا، رشتہ داروں کی پسند کا خیال ہے. لیکن ہماری نگاہوں کے سامنے ایک بوڑھی ماں ہے، ایک بوڑھی ماں ہے جس کے منہ میں دانت نہیں ہے کھانے کے لیے. وہ ماں ہے کہ جس کے سر پر سفید بال ہیں. وہ ماں ہے کہ جس کے چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہیں. وہ آج ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہمیں اس کا خیال نہیں ہے کہ اس ماں کو کیا پسند ہے، اس ماں کو کھانے میں کیا پسند ہے، اس ماں کو پہننے میں کیا پسند ہے. ہمیں دنیا کی پسند کے بارے میں معلوم ہے، لیکن اپنی ماں کی پسند کے بارے میں معلوم نہیں ہے. 24 گھنٹے تک جنازے کو رکھے رہے. کیوں؟ بیٹا آئے گا چہرہ دیکھ لے گا. جس نے زندگی میں چہرہ نہیں دیکھا اب مرنے کے بعد چہرہ دیکھ کے کیا کر لے گا؟ اور اس کو دکھانے کیوں ہے چہرہ؟ کاش اگر اس نے دنیا میں جب یہ ماں زندہ تھی ایک بار چہرہ دیکھ لیتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے محبت سے ماں کے چہرے کو ایک بار دیکھا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا. ایک بار ماں کے چہرے کو محبت سے ایک بار دیکھا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں صبح سے شام تک 100 بار ماں کا چہرہ دیکھے تو کیا 100 بار حج کا ثواب ملے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور میرے نبی نے فرمایا اللہ کے یہاں رحمت کی کمی نہیں ہے. اگر تم دن میں 100 بار محبت سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کر مسکراؤ گے اللہ تمہیں 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. آج مرنے کے بعد اس کے لاش کو 24 گھنٹے رکھا گیا. بیٹا آئے گا دیکھے گا آخر کیا ہوگا. اس کے لیے تو بہتر ہے کہ اس کا چہرہ نہ دکھایا جائے. وہ زندہ تھی، اسے دوائی کی ضرورت تھی مگر اس نے کبھی دوائی دلائی نہیں. اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت تھی، کبھی یہ ہاسپٹل لے کے نہیں گیا. وہ ماں سے سکتی رہی روٹی کے لیے، وہ ماں بلکتی رہی کپڑوں کے لیے، لیکن کبھی اس نے دیکھا نہیں. اور آج مرنے کے بعد عالم یہ ہے
स्वयं की फातिहा में 10 में, 20 में और 30 में और 40 में के नाम पर आप देख लें, आज दस्तरखान पर कोई खाना ऐसा नहीं होता है जो मौजूद ना हो। दुनिया के तमाम खाने हैं, जर्दा भी है, बिरयानी भी है, कोरमा भी है, फिरीनी भी है, दुनिया के तमाम खाने दस्तरखान पर मौजूद हैं। और इंतजाम किसने किया? इंतजाम उसी नाफरमान बेटे ने किया कि जिस बेटे ने जिंदगी में कभी अपने हाथ से मोहब्बत से एक गिलास पानी कभी अपनी मां को नहीं दिया। आज मरने के बाद हर किस्म के खाने दस्तरखान पर मौजूद हैं। कोई मतलब नहीं है इन खानों का, ये दिखावा है या रियाकारी है। अल्लाह को ये दिखावा पसंद नहीं है। 50 रंग के खाने अब दस्तरखान पर लगाने का मकसद क्या है? 10 रंग के खाने आज इस दस्तरखान पर फातिहा में लगाने का मकसद क्या है? वो मां जिंदा थी, वो तड़पती रही, वो भूखी थी, वो प्यासी थी, उसे एक गिलास पानी की जरूरत थी, मगर उसकी जिंदगी में कभी करीब आके 1 घंटे के लिए बैठे नहीं आप, कभी उसके दिल को टटोलने की कोशिश नहीं की, कभी उसकी बात को सुनने की कोशिश नहीं की, कभी मोहब्बत से उसकी खुशी के लिए उसके पास बैठे नहीं। हमेशा जब उसने 10 बार आवाज दी तब जाके थोड़ा सा वक्त आपके पास निकला उसके पास बैठने के लिए। जिंदगी में कभी खिलाया नहीं, कभी पिलाया नहीं, उसकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया। अब मरने के बाद ये दुनिया के रंग के खाने बेमकसद है, कोई फायदा नहीं है इनका। काश जब वो मां जिंदा थी, वो मां जिंदा थी, ये 10 रंग के नहीं, अगर सूखी रोटी मोहब्बत से अपने हाथों से लुक़मे तोड़ के मां के मुंह में रख देता, वो मां खुश हो जाती और दामन फैला के तुझे दुआएं देती, तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाती, तेरी आखिरत भी कामयाब हो जाती। लेकिन नहीं किया ऐसा तूने। मां दुनिया से चली गई, जिंदगी में एक वक्त का खाना नहीं खिलाया। आज ये है मरने के बाद 40 दिन तक हमारे यही मिजाज है, 40 दिन तक गरीबों, मोहताजों, फकीरों को घी लगा लगा के रोटियां भेजी जाती हैं मां के लिए। घी लगा के रोटियां मां के मरने के बाद, और वो मां जिंदा थी तो सूखी रोटी भी नहीं खिलाई। वो मां जिंदा थी, कभी ख्याल भी नहीं किया। वो मां जिंदा थी, मज़ारात पर 10-10 हजार के दुशाले तो चढ़ाते रहे, मगर मां के दुशाले का कोई ख्याल नहीं आया कि 1 साल मेरी मां के दामन में कितने सुराख हो चुके हैं। 1 साल तक कभी ख्याल नहीं आया कि मेरी मां के जिस्म पर जो लिबास है वो कितना पुराना हो चुका है। हम बुजुर्गों के यहां जाने को मना नहीं करते हैं, हम फातिहा का इनकार नहीं करते हैं। अल्लाह आपको तौफीक दे, आप 1000 रंग के खाने फातिहा में लगाएं, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको तौफीक दे, आप बुजुर्गों की बारगाह में जाएं, आप बगदाद शरीफ जाएं, अजमेर शरीफ जाएं, दिल्ली जाएं, सरहिंद जाएं, किछोजा शरीफ जाएं, कपासन जाएं, उदयपुर जाएं, जहां जहां औलिया मज़ार मौजूद है, आप वहां जाएं, फातिहा पढ़ें, फूलों की चादरें पेश करें, वहां लंगर करें, ये सारे काम करें। मगर ये सब कुछ करने से पहले शरई तौर पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मां बाप का पहले ख्याल करें। चादर चढ़ाने से पहले, लंगर करने से पहले, खैरात देने से पहले, सदकात देने से पहले, सारे काम करने से पहले, इबादत करने से पहले अपने घर में बूढ़ी मां की जिंदगी को देख लें, वो मां हमसे राजी है या नाराज है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, रिदल्लाह फी रिदल वालिदैन व सखतुल्लाह फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी हैं तो अल्लाह राजी है, माँ बाप अगर नाराज हैं तो अल्लाह नाराज है। आप गौर कीजिए, महसूस कीजिए, और जरा अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश कीजिए। आपकी जिंदगी जो गुजर रही है, ये दुनिया दारुल अमल है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप जमीन में किसी खेत में गेहूं डालते हैं और 2 महीने या 4 महीने के बाद मक्की काटते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम बीज डालते हैं, फसल वही तैयार होती है, हम वही काटते हैं। आज अगर आपने अपने माँ बाप को तकलीफ दी है, उनसे तेज आवाज में बात की है, उनकी बातों को नजरअंदाज किया है, उनकी बातों को इग्नोर किया है, तो यकीन रखें ये सजा ऐसी है, ये गुनाह ऐसा है, इसका बदला इसी दुनिया में मिलना है कि कल जब अल्लाह आपको औलाद अता फरमाएगा तो जितने गुनाह, जितनी नाफरमानियां आपने अपने माँ बाप के साथ की हैं, आने वाली आपकी औलाद उससे ज्यादा आपके साथ करेगी। क्या आप पसंद करते हैं ये? क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी नाफरमानी की जाए? क्या हम में से कोई मुसलमान ये चाहता है कि उसकी औलाद उसकी इज्जत न करे?
اسے تیز آواز میں بات کریں، اسے گالی دیں، اسے ماریں، اسے گھر سے نکال دیں. میں جانتا ہوں دنیا میں کوئی یہ چیز پسند نہیں کرتا ہے. ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ اس کی اولاد ہوتی ہے. آپ ذرا غور تو کیجئے، زندگی میں اس انسان کو کبھی احساس نہیں ہو سکتا ماں باپ کی محبت کا، ماں کی ممتا کا کبھی احساس نہیں ہو سکتا جس کے اپنے پاس کوئی اولاد نہ ہو. آپ کو احساس اس وقت ہوگا جب کہ اللہ آپ کو اولاد دے گا. آپ کے پاس بیٹے ہوں گے یا بیٹیاں ہوں گی، 1 سال 2 سال 4 سال کے، جب انہیں بخار آ جائے گا تب آپ کو احساس ہوگا کہ ان کو دکھانے کے لیے ہاسپٹل جانے کے لیے نہ آپ کو سردی کی پرواہ ہوگی، نہ گرمی کا احساس ہوگا، نہ طوفان کا احساس ہوگا، نہ بارش کا احساس ہوگا. گھٹنوں سے زیادہ پانی اگر آپ کے محلے میں ہو، سڑکوں پر ہو، روڈ پر ہو، ایسے عالم میں بھی آپ اپنی اولاد کو لے کر ہاسپٹل جائیں گے، چونکہ یہ آپ کی ممتا ہے جو آپ کو گھر میں بیٹھنے نہیں دے گی. یہ آپ کی محبت ہوگی اولاد سے جو آپ کو سکون سے نہیں رہنے دے گی. بالکل یہی انداز ہے. اگر آج آپ کی فیلنگ یہ ہے تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، اس زمانے میں جب کہ آپ چھوٹے تھے، اس طرح ہاسپٹل نہیں تھے، اس طرح ڈاکٹر نہیں تھے، اس طرح دوائیاں نہیں تھی، اس طرح انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، آن لائن دوائیاں دروازوں پر جب نہیں منگائی جاتی تھی، اس زمانے میں آپ کے ماں باپ نے آپ کی کیسی پرورش کی؟ جبکہ ڈاکٹر نہیں تھے، زیادہ ہاسپٹل نہیں تھے، جب دوائیوں کا انتظام نہیں تھا، غریبی کا دور تھا، محتاجی کا دور تھا، لیکن اس کے باوجود ماں باپ نے، عالم یہ ہے کہ 2 ماں باپ نے غریبی کے زمانے میں 8 10 بچے پال لیے. غریبی کے زمانے میں بوڑھے ماں باپ نے 10 12 بچے پال لیے. اور آج بدنصیبی کا عالم یہ ہے کہ 12 بچے مل کے بڑھاپے میں 2 ماں باپ کو نہیں رکھ سکتے. آج عالم افسوس کا یہ ہے. کتنی ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. ایسی بھی ناکارہ اولادیں موجود ہیں کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد جنازہ تیار ہوتا ہے، دفن نہیں کیا گیا ہے، جنازے کی نماز نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے زمین کو بانٹنے کی شروعات کر دی جاتی ہے. کسی کے حصے میں دکان آئی، کسی کے حصے میں مکان آیا. ماں باپ کی زندگی میں کتنے سارے بٹوارے ہو رہے ہیں، آپ دیکھیے. کسی کے حصے میں دکان، کسی کے حصے میں مکان، کسی کے حصے میں پراپرٹی، کسی کے حصے میں بینک بیلنس آیا، لیکن آخر میں یہ ایک بوڑھی ماں تھی جو کسی کے حصے میں نہیں آئی. اس بوڑھی ماں کو کوئی لینے کے لیے راضی نہیں ہے. اس بوڑھے باپ کو اپنے گھر میں کوئی لینے کے لیے راضی نہیں ہے. آج ایک نوجوان کو، آج دلہن کو بھی، آج بیٹے صاحب کو بھی، صاحبزادے صاحب کو بھی تکلیف ہے. ماں کے کھانسنے سے، باپ کے تھوک دینے سے سنگ مرمر گندا ہو جائے گا، دیوار گندی ہو جائے گی. ماں باپ کہیں بھی گندگی پھیلا دیتے ہیں. آج تکلیف ہے، مگر یاد کرو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس وقت کو جب کہ تم سردی کے زمانے میں بستر پر گندگی کرتے تھے، ذرا سے ماں باپ کے تھوک کو آج تمہارا جی مالش کرتا ہے، تمہارا دل گھبراتا ہے. یاد کرو اس وقت کو جب سردی کے زمانے میں ماں کے بستر پر گندگی کرتے تھے اور وہ ماں اپنے ہاتھوں سے اس گندگی کو صاف کرتی تھی. آپ کی گندگی کو دیکھ کر دنیا کے تمام لوگ اپنے چہرے کو چھپا لیتے ہیں، اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. سب کو بدبو آتی ہے، لیکن ایک ماں ہے وہ کبھی ڈھاٹا نہیں لگاتی. وہ ماں کبھی اپنی ناک کو بند نہیں کرتی ہے. اس ماں کو کبھی بدبو نہیں لگتی ہے، چونکہ اس کی ممتا جو ہے، اس کی ممتا ہر پریشانی پر غالب آ جاتی ہے. اس کی محبت جو ہے وہ ہر بات پر غالب آ جاتی ہے. ایک بیٹا 1000 بار ماں کو گالی دے، 1000 بار ستائے، 1000 بار رلائے، گھر سے باہر نکال دے، گھر میں نہ رکھے، بات نہ کرے، کھانے کو نہ دے، پینے کو نہ دے، مگر عالم یہ ہے آج بھی اگر اس ماں کو خبر پہنچتی ہے بیٹی کی بیماری کی تو ماں سن کے بیٹے سے زیادہ بیمار ہو جاتی ہے. یہ ماں کی ممتا ہے. خدا را ہمارے درمیان اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ماں باپ کی شان میں گستاخی کی ہے، ماں باپ سے تیز آواز میں بات کی ہے. ایک بہت بڑی پرابلم یہ بھی ہے، دنیا کا یہ شکوہ بھی ہے کہ نہ جانے کیوں شادی کے بعد ہماری اولاد بدل جاتی ہے. شادی کے بعد ہماری اولاد بدل جاتی ہے. یہ آج کے زمانے کا ایک کانسیپٹ ہے جو پوری دنیا میں جاری و ساری ہے کہ شادی سے پہلے ہمارا بیٹا بہتر تھا، شادی کے بعد ہمارا بیٹا بدل گیا، اس کا انداز بدل گیا، اس کی طرز بدل گئی. دنیا میں نظام کیا ہے؟ ایک بیٹی شادی کے بعد جب اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جاتی ہے تو وہ جس گھر میں جاتی ہے، جو اس کے ساس اور سسر ہیں وہ اب شرعی نقطۂ نظر سے اس کے ماں باپ بن گئے.
اور اس گھر کی بیٹی دوسرے گھر میں جاتی ہے تو دوسرے جو ماں باپ ہیں لڑکے کے، وہ اس لڑکی کے لیے شرعی طور پر ماں اور لہذا اگر یہ دونوں مل کے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ اس کی جزا، اس کی ترقی اسی دنیا میں عطا فرمائے گا. اور اگر کسی بھی طریقے سے اپنی باتوں سے، اپنے انداز سے، چالو چلن سے، رہن سہن سے ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے تو آپ دیکھ لیں یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا اسی دنیا میں ملے گی. میں ایک آخری بات عرض کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان ہے شادی شدہ، جن کا نام ہے حضرت علقمہ. بیمار ہوئے، انتقال کا وقت قریب آیا. جب انتقال کا وقت قریب آیا، بے چینی کا عالم ہے، بستر پر ہے لیکن روح نہیں نکل رہی ہے، بہت بے چینی ہے. بیوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خبر پہنچائی، یا رسول اللہ میرے شوہر علقمہ کا عالم یہ ہے، بیمار ہیں اور غالباً وہ مرنے والے ہیں لیکن بہت بے چین ہیں، روح نہیں نکل رہی ہے اور ان کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے. ان کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے. بہت کوشش کی جا رہی ہے کلمہ پڑھانے کی، مگر کلمہ تک ان کی زبان پر نہیں آ رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیج کر، حضرت صہیب کو، حضرت بلال کو بھیج کر معلومات کی حالات، اور فرمایا میرے نبی نے کیا ماں زندہ ہے؟ ماں زندہ ہے، مجھ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. ماں نے کہا یا رسول اللہ میں خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں، یہ میرے لیے شرف کی بات ہے. ماں بارگاہ رسول میں آئی. آقا علیہ السلام نے جب کنڈیشن دیکھی علقمہ کی تو کہا ان کے بارے میں بتاؤ کیا حال ہے، کوئی کمی ہے؟ کہا نہیں، بہت بہت پرہیزگار ہے، روزہ رکھتا ہے، راتوں رات عبادت. وسلم نے فرمایا پھر کیا مسئلہ ہے کہ تمہارے بیٹے کو مرتے وقت میں کلمہ بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے؟ ایسا کون سا گناہ کیا ہے تمہارے بیٹے نے کہ جس کی بنیاد پر کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے اور ان کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے؟ ایسا گناہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ اتنا کہنا تھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، وہ باتیں یاد آ گئیں، وہ پرانا وقت یاد آ گیا، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے آقا فرماتے ہیں کیا تمہارے بیٹے نے تمہارا دل دکھایا ہے؟ کون سا گناہ کیا، کیا کیا ہے تمہارے بیٹے نے کہ جس کی بنیاد پر تم ناراض ہو، اور تمہاری ناراضگی کی بنیاد پر مرتے وقت میں ان کی زبان پر کلمہ بھی نہیں آ رہا؟ یہ عذاب ہے ان کے لیے. کیوں ناراض ہو؟ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ عالم یہ ہے کہ میرا یہ بیٹا جسے میں نے ناز و نخرے سے پالا ہے، مگر شادی کے بعد جب سے میں نے شادی کی ہے اس کے لیے اس کی بیوی ہے، بیوی کے مقابلے میں اس کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ ہمیشہ بیوی کو زیادہ عزت دیتا ہے، مجھے کوئی حیثیت کا نہیں سمجھتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ماں کا دل دکھا ہے، اسی بنیاد پر کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے مگر ان کی زبان پر کلمہ تک نہیں آ رہا ہے، کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے ان کو پڑھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو، ان کو جلایا جائے گا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرو. ماں نے کہا یا رسول اللہ لکڑیاں کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں، اگر تم معاف نہیں کرو گی تو اللہ اسے ویسے بھی جہنم میں ڈالے گا، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ سخت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم معاف نہیں کرو گی تو ان کا حشر بہت برا ہوگا، ان کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ انہیں جہنم کی آگ میں ڈالے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا کہا، ماں کا دل دکھا ہوا تھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن پھر بھی ماں سے زیادہ محبت اس دنیا میں نہ کسی نے کی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے. بے مثال محبت ہوتی ہے ایک ماں کی اولاد کے لیے. فوراً کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اور یہاں موجود تمام مومنین مومنات کو گواہ بنا کر اعلان کرتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دیا ہے. یا رسول اللہ میں کتنی بھی ناراض ہوں لیکن میری ممتا کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے میرے بیٹے کو آگ میں جلا دیا جائے. یا رسول اللہ میں تمام لوگوں کو گواہ بنا کے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال جا کے دیکھو ماں نے معاف کر دیا، کیا ان کی زبان پر اب کلمہ شروع ہو گیا ہے؟ حضرت بلال گئے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اب ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا ہے. ماں نے جیسے ہی معاف کیا ادھر علقمہ کی زبان پر کلمہ آیا، کلمہ پڑھا اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. اللہ اکبر.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہیں غسل و کفن دیا گیا، اور ان کو دفنانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے عزت کی موت عطا فرمائے اور مرنے کے بعد اللہ اسے جنت عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، بلکہ اپنی زندگی میں جانے انجانے میں ماں باپ کا دل دکھایا ہو تو فوراً وقت رہتے ماں باپ سے معافی مانگ لے۔ زندگی کا پتہ کچھ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا مگر ہم معافی کل مانگیں گے، نہیں۔ یہ ماں باپ ہے، ان کی دعائیں کتنا اثر رکھتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے ایک ماں کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کی جاتی ہے۔ ایک بوڑھی ماں جس کے سر پہ سفید بال موجود ہے، وہ اگر اپنے دامن کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے ایسے بوڑھے سے کہ جس کا جسم سفید ہو، جس کے بال سفید ہوں، اور وہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں۔ ہماری زندگی میں ہمارے ماں باپ بہت زیادہ اہم ہیں۔ کوشش کریں کہ ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، ماں باپ کو راضی کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی عزت کریں۔ 24 گھنٹے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور ان 24 گھنٹوں میں کچھ وقت ہمارے دوستوں کے لیے ہے، کچھ رشتہ داروں کے لیے ہے، کچھ بیوی بچوں کے لیے ہے، کچھ کاروبار کے لیے ہے۔ کوشش کریں ان سارے وقتوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت ہماری زندگی کا ہم ان کے پاس بیٹھیں، ان کے دل کو ٹٹولنے کی کوشش کریں، ان کی پسند ناپسند کا خیال کریں، ان کے قریب جائیں، ان کی خدمت کریں، ان کے ہاتھ پیر دبائیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کو بیماری میں دوا دلائیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بات نہ بھی ہو، کوئی کام نہیں بھی ہو، پھر بھی جا کے ماں باپ کے قریب بیٹھیں، اس لیے کہ ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ آج دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی کی پریشانیوں کا شکوہ ہے۔ پریشانیاں دور کرنے والی اللہ کی ذات ہے، کاروبار میں ترقی دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کاروبار میں ترقی یا زندگی میں خوشحالی اس وقت دیتا ہے جبکہ اللہ بندے سے راضی ہو۔ اور راضی کب ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ کوشش کریں اپنی زندگی میں ماں باپ کو راضی کریں، اور آج کوشش کریں کہ ماں باپ سے معافی مانگ لیں، اس لیے کہ ماں باپ اگر آپ کو معاف کر دیں گے تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا، اور جب اللہ آپ کو معاف کر دے گا تو آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام بنا دیے جائیں گے، آپ کی زندگی کی ہر پریشانی کو دور کر دیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم جو کچھ ہم نے سنا ہے اس سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔